السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. جزا الله عنا محمدا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وآله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلة. صلى الله على النبي الأمي صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. سبحان الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صاحب التاج والمعراج الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة. سبحان الله. سيد الإنس والجنات أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام میرے بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، گزشتہ سالوں کی طرح امسال بھی محترم و مکرم برادر کبیر قاری محمد آصف لغاری صاحب نے محبت بھرے انداز سے رابطہ کیا اور تاریخ میں رد و بدل ہوتے ہوئے آج کی تاریخ طے پائی، جس پر اللہ نے اپنے فضل سے حاضری کا موقع عطا فرمایا. اس تاریخ پر نہ حاضر ہونے میں بہت ساری رشتہ داریوں کی رشتہ داری، بہت ساری شادیاں، کچھ غمی ہیں. اور ایک تو قاری آصف صاحب کو پتا تھا کہ ساہیوال سے اتنا مجھے پریشرائز کیا گیا، علماء نے، بناد خان میرے سے ناراض ہوئے، بہت سارے متعلقین، کوئی باہر سے لوگ آئے تھے، ان کی خواہش تھی کہ اپنے بچوں کا نکاح میرے سے پڑھوائے. تو پرسوں تک میری بولی 45,000 کی تھی، پھر 70,000 کے قریب آ گئی. شیطان نے کہا کہ اس سے اچھا موقع کوئی نہیں. رحمان نے کہا یہ 4 دن کے ہیں، سامنا تو نے میرا ہی کرنا ہے. پھر میں 4 دن سے مسلسل سفر میں، اور 3 دن تقریباً میں، ورنہ مجھے نیند مل جاتی ہے گاڑی میں. 3 دن میں رات میں سوئے ہی نہیں. مانسیرا اسی علاقوں کے اندر تھا، وہاں سردی بھی بہت زیادہ تھی. پھر آج جب نہا کے نکلا، پھر میری طبیعت ایسا مجھے زبردست اٹیک سا ہوا جس میں میرے اندر ہمت نہیں. اب گھر والے مجھے ادھر کو کھینچے، قاری صاحب کا وعدہ ادھر کو کھینچے. میں نے کہا میں بیماری ظاہر کروں کہ میرے پیسوں کے لالچ میں وہاں چلا گیا. انسان ہے نا، کچے دماغ کا ہے، پھسل بھی جلدی جاتا ہے، بد اعتماد بھی جلدی ہو جاتا ہے، بھروسہ بھی جلدی کر لیتا ہے. اللہ نے اسے بنایا، اللہ کو ہی پتہ ہے اس کے اندر کمی کہاں ہے. جب یہ بندہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز پر اپنا حق استعمال کرنے لگ جائے گا تو یہ چیز اس کے نقصان میں آئے گی، فائدے میں نہیں آئے گی. جتنا اللہ نے اس سے فائدہ چاہا کہ اتنا فائدہ تو لے، اگر اس سے زیادہ کی کوشش کرے گا تو یہ وقت سے پہلے تیرے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جائے گا. اس کا کام آواز یہاں سے لے کر کیچ کر کر ان ساؤنڈ ڈبوں تک پہنچانا ہے. اس کا کام پانی بھرنا نہیں ہے، روٹی پکانا نہیں ہے. جو ہمارے ذمہ کام تھے وہ ہم نے کرنے، گھر والوں کے ذمہ بیوی کے کام تھے وہ بیوی نے کرنے، اولاد کے ذمہ کام تھے. اب جو سارے کاموں کا برڈن ہمارے پر آئے گا تو پھر اللہ تو بندے پر اتنا بوجھ ڈالتا نہیں. پھر وہ جب قبر میں میت کو اتارا جاتا ہے، ایک ادھر کھڑا ہوتا ہے، مولانا المانی صاحب ادھر کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے پڑھ قرآن، وہ کہتا ہے پڑھ قرآن. پھر وہ کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا. اللہ کہتے ہیں نہیں بھائی، میں نے نہیں تیرے پہ بوجھ ڈالا. یہ سارے گناہوں کا، سود کا، حرام کاری کا، بدماشی کا، رشتہ داریوں کا پڑھو، یہ سارے بوجھ تو ہی لے کے آیا. میں نے تو تجھے ایسا صاف کیا تھا، ایسا پیارا بنایا تھا کہ تجھے دیکھ کر بنانے والے کو ہی پیار آ گیا. ساری کائنات میں جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو مجھے اتنا محبوب تھا کہ تجھے دیکھا نہیں، تجھے پرکھا نہیں، تیرے میں رہا کوئی نہیں میرا نبی، لیکن میری بندے ہونے کی وجہ سے میں نے اپنے نبی سے بھی راتوں کے اندھیرے میں تیرے لیے دعا کروائی ہے. لیکن ہے تو نکما صاحب، صدیقی صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اپنی گو نہ گو مصروفیات میں ہر اسٹیج کی زینت بنتے ہیں. آپ کے نہ آنے سے فرق کوئی نہیں پڑتا، لیکن جب آپ یہاں آ جاتے ہیں تو دین اداروں کے جتنے نمائندگان ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے. یہ فائدہ، یہ کامیابی ان میرے شہزادوں کو بھی، ان بھائیوں کو، علماء اکرام کو جو صبح سے آپ کی خدمت میں لگے ہوئے. پھر آپ ایک بات ناراض تو نہیں ہوں گے؟ بولو بولو، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ مجھے ہر معاملے میں آپ سے کوئی گلہ نہیں، ایک معاملے میں گلہ ہے کہ آپ ہر ایک کی عزت کرتے ہیں. عبدالحنان وہاں سے آئے، میرے اندر کون سے ہیرے ہیں؟
تو میرا ہاتھ بھی چوم رہے ہو، میرے ماتھے چوم رہے ہو، یہ میرے سے زیادہ علم عمل کے پہاڑ بیٹھے ہیں، ان سے لوگ ہاتھ ملانے کو تیار نہیں۔ یہ آپ کی مسجد کے امام ہیں، مؤذن ہیں، خادم ہیں، اللہ کی قسم قاری آصف کے مدرسے سے زیادہ یہ لوگ حقدار ہیں۔ اگر قاری صاحب مدرسہ بند کر دے تو کیا قرآن کی محنت بند ہو جائے گی؟ دین ختم ہو جائے گا؟ یہ لوگ اگر یہ ختم ہو گئے نہ خدا کی قسم قرآن کی محنت بچے گی نہ دین باقی رہے گا۔ علماء کرام ایسی بات ہے نا، اگر علماء کرام کا وجود دنیا سے ختم ہو گیا نہ پھر قرآن پڑھانے والا ہوگا نہ قرآن سمجھانے۔ ان کو رکھو۔ مدرسہ عمارت کا نام نہیں ہے۔ اس چار دیواری کے اندر جو کارکردگی، جو پروگرس آپ حضرات کے سامنے یہ پیش کی، تیار ہونے والی محنت کے ذریعے تیار ہونے والی ایک عمارت ہے جس نے جا کر ممبر اور محراب کو سنبھالنا ہے، اس چیز کا نام مدرسہ ہے۔ اگر عمارت کا نام مدرسہ ہوتا تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ چار دیواری کا انتظام کرتے، انار کے درخت کے نیچے بیٹھ کے ایک محمود پڑھنے والے تھے، ایک محمود پڑھانے والے تھے، وہاں کون سی بلڈنگ تھی؟ اور یہ تو آج دور جدید آ گیا کہ لوگ صدقے خیرات لے کے گھر پہنچتے ہیں۔ ہمیں دور یاد ہے بالٹی سلور کی اور تسلیحات، اس کی برکات ہی مولا کچھ اور ہوا کرتی ہے۔ اسی میں حلوہ، اسی میں چاول، اسی میں دال، اسی میں بینگن، اسی میں دینے والوں میں فرق پڑ گیا۔ دینے والوں، اب دینے والوں پر جب مصیبت آتی ہے تب دیتے ہیں۔ 30 سال پہلے دینے والوں پہ جب راحت آیا کرتی تھی تب دیا کرتے تھے۔ اب تو جب مرنے کو ہوتے ہیں نا تو وہ کوٹدو دائرہ دین پنا نغاری چوک میں جو سب سے مری ہوئی بکری، سب سے مری ہوئی مرغی، مجبوری کے تحت، اگر اللہ اڑنگی نہ ڈالتا تو کون خدا کو دیتا؟ اللہ کہ رب نے جب شکنجہ کسا پھر اللہ یاد آ گیا۔ مزہ تو یہ کہ راحت میں دو، خوشی میں دو۔ صبح صبح گھر سے نکلو، یہ نہ دیکھو کہ بعد میں دکان سے کیا ملے گا، پہلے اللہ کو دے دو۔ انسان سودا دکان میں پہلے ڈالتا ہے کہ کاروبار پہلے کرتا ہے؟ پہلے سودا ڈال دو، اللہ تیرا حصہ۔ اور ایک اور اللہ سے مانگتے 5 لاکھ، وہ دیتے 10 روپے ہو، جیب میں ہاتھ ڈال کے بڑی رقم اس کے حوالے کر دو، اس کے گلے میں دے دو۔ اس کے گلے 5 ہیں اور بھی بہت سارے ہیں۔ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ ان بینکوں کے کھلنے سے پہلے میرے بینک کھلے ہوئے ہیں، ان بینکوں میں جمع کرا دے، ان بینکوں میں جمع تو کرا دے، ان بینکوں سے عطا میں فرماؤں گا۔ یا اللہ وہ بینک کہاں ملے گا؟ کہ تیرے گھر کے اندر ہے۔ جب صبح گھر سے نکل، ابو سے پوچھ کوئی ضرورت ہے، امی سے پوچھ کچھ چاہیے، یہ بھی نافرمانی کے درجے میں آتی ہے۔ ایک نوجوان کسی اللہ والے کے پاس گیا اور یوں کہنے لگا جا کے، حضرت ماں باپ ناراض ہی رہتے ہیں، کیا کرتا کیا ہے؟ کہ جو مانگتے زبان سے نکالتا ہوں، یہی تو ناراضگی کی وجہ ہے کہ اس بڑھاپے میں آ کر انہیں تیرے سے مانگنا پڑ رہا ہے۔ جب بچپن میں تو تھا تو ان سے مانگتا تھا، وہ بغیر مانگے سب کچھ تجھے دیا کرتے تھے، اور تجھے پتہ ہے کہ تیرے ماں باپ کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ مانگنے کا انتظار نہیں کیا کر، اگر دوائی پہلے پڑی اور لا کے رکھ دے، حکے کا تمباکو پہلے کلو پڑا تو آدھا کلو اور لا کے رکھ دے۔ تیرے باپ کو گڑ کھانے کا شوق ہے کھانے کا، تو ایک دن ادھر رکھ ایک ادھر رکھ، پھر دیکھ وہ تجھے دیکھ کر اشارے نہیں کریں گے، تجھے دیکھ کے دعائیں کریں گے۔ موسم سرما آ رہا ہے، پچھلے سال کے ابا چادر کہتا نہیں میں، اگر تجھے اللہ نے دیا، تیرے کماعت کی فضل بہترین ہوئی، دان کپاس ہوئی، سونی چادر لا کے دے اپنے پاپ۔ ابا جان وہ چادر پہن کے جب بازار نکلے تو ہر کوئی تعریف کرے، تیری لائی ہوئی چادر کی تعریف ہر کوئی کرے، اللہ تیرے حسن کی، اللہ جل شانہ تیرے احسار کی، عرش پہ آسمانوں پہ تعریف کرے، ایسا انداز۔ امی سے پوچھ، امی کے کپڑے روزانہ بدلوا، بیوی کو اس کے میرے کپڑے استری کر یا نہ کر، امی کے کپڑے روزانہ۔
اس کے منجے پر سپرے کرو، پرفیوم ڈالو، خوشبو تاکہ کمرے میں مہک آئے، تب اللہ جنت کی خوشبو عطا فرمائے۔ بے شک یہ پہلا بینک ہے۔ صبح نکلنے لگو، جیب میں سے پیسے نکال کے کچھ امی کے ہاتھ پر، ابو کے ہاتھ۔ اور ایک اندازہ بتاؤں تمہیں، اور اگر اپنا ہاتھ کیجئے ہے تو گستاخی۔ اب میں نے یوں جیب میں سے پیسے نکالے، یہ رکھے، تو لینے والا ہاتھ نیچے، دینے والا اوپر۔ فرمایا خبردار اتنی بھی ماں باپ کی بے ادبی نہیں کرنی کہ تیرا ہاتھ اوپر ان کا نیچے ہو، بلکہ ادب سے ان کے آگے رکھ لیا، ان کے ہاتھ میں بھی نہ پکڑا، کیونکہ لینے والا حقیر ہوتا ہے، دینے والا حقیر ہوتا ہے۔ اللہ یہ ادب کے تقاضے ہیں۔ حضرت پیر صاحب میرے خیال سے تشریف لے، اللہ جزائے خیر عطا۔ اچھا، اور میں تو نے کہا تھا میں چھڑی نظر نہیں آ رہی کہ آج ڈالو میں کرام آج کاری اعظم ساڈا ترا نہ کٹ سانو گلا کرن دے دو درود شریف پڑھ اللہم صلی علی سیدنا محمد بن حاشی۔ اچھا بھائی، تو یہ حقارت ہے، ادب نہیں ہے۔ ماں باپ سے پوچھنا روٹی کھانی بے ادبی ہے، لا کے رکھ دے، نہیں کھائیں گے تو ان کے آگے کی تو کھا، اس میں دعائیں عطائیں وفائیں شامل ہوگی۔ اگر تیرے باپ کو 2 مرتبے چائے پینے کی عادت تو 3 مرتبے پلا۔ قل ما انفقتم من خیر، بہترین خرچ کرنا ماں باپ کے اوپر ہے۔ والاقربین، اے تیری پھپھیاں، تیری ماسیاں، تیری خالائیں، تیرے مامے ہیں، ہے بھائی؟ راضی ہیں؟ راضی ہیں؟ اگر میں کہوں نا ہاتھ اٹھاؤ تو آدھے اٹھائیں گے، آدھوں کے ہاتھ نہیں اٹھیں گے۔ یہ اللہ کی رحمت کو روکنے والی چیزیں ہیں۔ یہ ہے تو بے کرامی، آپ کی سوائے ڈاڑی میں اوپر بیٹھ گیا، یہ ہے تو نافرمانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آپ حضرت خدیجہ کے غلام میسر رشتہ لے کے آئے، اماں خدیجہ کا، ماں کی عمر 40 سال، اس کے پاس مال کی کمی نہیں، اس کے پاس کردار کی کمی نہیں، اخلاق کردار ہو اونچے، پہاڑوں سے اونچے۔ کچھ عرصے کے بعد اعلان نبوت ہونے والا ہے، ادھر مال ادھر آمنہ کا لال۔ جب میسر آئے کہ خدیجہ جس کا آپ تجارت کا مال لے کے گئے تھے، جی جی، وہ کہہ رہی کہ آپ مجھ سے شادی کر لو، ہر چیز آپ پہ قربان کروں گی۔ تو نبی تو خود مختار ہے، اللہ کا محتاج ہے، کسی کا پابندی کوئی نہیں، اماں بھی کوئی نہیں جس کی محتاج ہی، ابا بھی کوئی نہیں جس کا پابند ہو۔ نبی کے اس وقت 2 چاچے موجود تھے، چچا حمزہ، ابو طالب۔ زور نے نظریں نیچے کی، فرمایا میسرہ ابھی میں اتنا بڑا نہیں ہوا کہ میری زندگی کے ساتھی کو ملانے کے لیے میرے چاچے میرے باپ کے مقام پر موجود ہیں، انہیں جا کے کیا، وہ ہاں کریں تو میری ہاں، وہ نہ کریں تو میری نہ ہے۔ ہم نے بھی کبھی چاچے کی مانی؟ چاچے نے کہہ دے پتر ایویں کر لے لے، پھر لڑائیاں نہیں پہ گئی ہیں، اور پٹھا کر کے بھگانا ہے۔ یہی ماں مر گئی تو خالائیں ماسیاں جتنی ہیں ان کے چہرے میں ماں کو دیکھ، خرچ ان پہ ایسے کر جیسے ماں پہ کرتا تھا۔ اللہ کے حکم ہے بھائی، عبد الحنان کا کہاں نہیں ہے۔ والیتاما، تیرے پڑوس میں کوئی یتیم رہتا ہو، تیری بہن کے بچے یتیم ہوتے، دن میں 10 دفعے فون کر، پریشانی تو نہیں ہے۔ میں نے اس کھیتوں میں کھڑے ہونے والے کس سے جس نے کماد کی فصلوں دے کے کمولا کرمی فرماتا ریٹ، میں نے اس ریٹ کا، اس کے کماد کی پیداوار کا دیکھ کے کیا کرنا، اس کی بہن بجلی کے بل جمع نہ کرانے کی وجہ سے میٹر کٹوا بیٹھی، ساری گرمی اس نے پنکھے میں گزاری، تیرے اس کماد کا ہم نے کیا کرنا ہے۔ مساکین، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں لا يسألون الناس الحافا، جن کو تم 10,000 روپے دے کر 36 مرتبہ دن میں جوتیاں مارتے ہو، یہ اللہ کی پکڑ کا سب سے بڑا ذریعہ ہے جس وقت امت پر آئے۔ وہ علماء کا طبقہ جن کو رسول اللہ نے اپنے سینے کا ڈھک فیض عطا فرمایا، وارث نبوت ہے علوم کے، آج معاشرے کے اندر ان کی قدر کریں۔ میرے پیاروں، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں،
ان کی آہ سے بچو۔ دیکھو بھائی، میں تقریر کرنے کے لیے آیا، اتنا موٹا لفافہ مجھے دے گا، میں پھر بھی راضی نہیں ہوں گا، کہ 2000 اور ڈال دے۔ آج ایک ہی پروگرام تھا، جو قرآن میں پڑھ کے گیا یہ آپ کو پورا سال سناتے ہیں، وہی جمعہ پڑھاتے ہیں، وہی موضوعات، تو میرے سے زیادہ حقدار نہیں ہے۔ مار تو میں اپنے پیٹ پہ لات رہا ہوں، نہیں، میں مذاق نہیں کر رہا۔ کل ہم دارالسلام کے اجتماع سے وہاں گئے، پیغام اہل سنت کا، ہمت تو میرے اندر بالکل نہیں تھی، لیکن مجھے جانا پڑا۔ پیغام اہل سنت و نفاذ شریعت پورے پاکستان کی دینی جماعتوں کے سربراہ، فقیر کو بھی 10 منٹ بات کرنے کا موقع ملا، اور اس سے پہلے جتنے حضرات کر کے گئے وہ کہنے لگے اپنے اندر اتحاد پیدا کرو۔ ہم دشمن تو ہماری طرف آنکھ بھی اٹھا کے نہیں دیکھ سکتے، اس کی جرت ہی نہیں۔ مار جب بھی اسلام کے چاہنے والوں کو پڑی وہ اپنوں سے پڑی ہے، غیروں کی تو جرت ہی کوئی نہیں۔ خیروں نے جرت کی تھی افغانستان کے اندر، وہ لاٹھیاں نہیں سنبھال سکے، ایٹم کی طاقت کہاں سے ڈالے۔ ہمیں جب بھی مارا اپنوں نے مارا، اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کیا۔ یہ آج بیچارے، اچھا کل ایک جگہ بات ہوئی وہیں پہ، اور ارشد صاحب ہماری بات سے اتفاق کریں گے، آپ ذرا اس کو ذرا اس میں گہرائی میں جا کے سوچیے کہ ہمارے پاس بخاری، ترمذی، مسلم دینی کتابیں ترجمے پڑھانے کے الحمدللہ ماہر ہیں، اور فی البدی بغیر مطالعے کی پڑھا سکتے ہیں، لیکن ہمارے پاس کوئی انگریزی کا کوئی ایسا لیٹر آ جائے، پرچہ آ جائے، وہ نہیں پڑھ سکتے۔ یہ حرام نہیں ہے۔ اس وقت پارلیمنٹ کے اندر جتنے بھی بل، جتنے بھی آرڈیننس اور جتنی بھی ترامیم ہوتی ہیں وہ انگریزی کے اندر ہوتی ہیں، اردو میں تو نہیں ہوتی، کیونکہ انہوں نے پیچھے والوں کو راضی کرنا ہے، بھئی ہم تو بدگمانی نہیں کرتے، پتہ نہیں کرنا نہیں کرنا، کیونکہ یہ مختلف جماعتوں کے نمائندگان، مختلف جماعتوں کے یہاں ووٹران بیٹھے ہیں، کیا ضرورت ہے؟ جس راستے پر نہیں جائے میں اس سے پوچھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ اللہ انہیں مبارک کرے، ان کی سوچوں نے، ان کے دماغ کی وسعت ہونے، ان کی عقلوں نے تسلیم کیا، ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں المیہ جب ہمیں جوتا پڑتا ہے، اسلامی قوانین کے اندر جب کمی پیشی ہوتی ہے، ہمیں پتہ تب لگتا ہے کہ ہو گیا، ہو کے بھی ہو گیا، اس کے اوپر بھی ہو گیا، پھر بچے بھی ہو گئے، تب جا کے مولوی گٹھ جوڑ کر کے بیٹھتے ہیں۔ کیا کریں گے؟ مسجدوں کے اندر احتجاج کریں گے، 4 شیڈول کے اندر آ جائیں گے، دفعہ 44 میں آ جائیں گے، 16 MPO کے اندر آ جائیں گے، پھر گھر سے اٹھا لیے جائیں گے، پتہ ہی کوئی نہیں ہوگا، انتظامیہ کہے کہ چلو جی ان کے لیے دعا کریں گے، دوسرا مولوی لا کے بٹھا دو۔ ایک جماعت پورے پاکستان کے اندر ایسے علماء کرام کی ہونی چاہیے کہ جو انگریزی میں بات کرنے کے ماہر ہوں، عربی کے اندر، فارسی کے اندر، مختلف زبان۔ اس وقت دنیا کے اندر 6010 زبانیں بولی جا رہی ہیں، 6000۔ ہم سرائکی کے اندر ہی بخاری پڑھانا شروع کر دیتے ہیں، ہم پنجابی کے اندر، پشتون کے اندر پڑھا رہے ہیں، یہ نہیں کہ وہ عربی کو عروج دے دے۔ میں قاری صاحب سے عرض کروں گا کہ آئندہ سال کچھ ایسے بچے تیار کریں جو فی البدی عربی بھی بول سکیں، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ۔ ہمارے اندر اب دیکھو، ہمارا بچہ تقریباً 18 سال کا عالم بن جاتا ہے، تقریباً 7-8 سال کی عمر میں حافظ، کتنا لگتا ہے 18۔ پھر اس کی سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہوتی ہے کہ میں کسی کی شبہات کے اندر آ جاؤں۔ میرے بچوں اگر طالب علم یہاں بیٹھے ہو، ابھی اس وقت بننے ٹھنڈنے کی ضرورت نہیں، پڑھنے کی ضرورت۔ جب پڑھ گئے تو خود بن ٹھنڈ جاؤ گے۔ ابھی پڑھیں، آپ کا سب کچھ کتاب ہے، علم ہے، جب پڑھ گئے پھر انشاءاللہ یہ کتاب آپ کو دیکھو کہاں اللہ کے فضل سے علم کہاں پہنچائے گا۔ تو ہمارے علماء اکرام کی ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جس کو ہر زبان پر عبور ہو۔ 6010 زبانیں ہیں دنیا میں بولی جاتی ہیں، جسے ہر زبان پر، چلو کم سے کم اس وقت زیادہ سکہ انگریزی کا چلتا ہے اور مسلم ممالک میں عربی کا چلتا ہے۔ میں نے پڑھنا شروع کر دیا، میں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا، موبائل سے بھی کچھ کتابیں بھی رکھ لی گاڑی کے اندر، کیونکہ ہمارے مدارس کے اندر پنجابی تو پنجابیوں کا مدرسہ، اردو تو اردو کا، سرائیکی کو سرائیکی کا مدرسہ، ہمارے اس کی ترجیح نہیں، لیکن اب اس کی ضرورت پڑی۔ کچھ ایسے ورڈ، کوئی ایسے کوڈ آ جاتے ہیں کہ اس کا پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا۔ میں ایسے زبیر سے کہتا ہوں دیکھ بیٹے کیا، کیونکہ اسکول کی طرف کس کا رجحان۔ ہمارے ہاں اسی وجہ سے الحمدللہ اگر دنیا نے اسکول کی طرف راغب کیا تو ہم نے اپنے اداروں کے اندر اس کا قیام کر دیا، لیکن اس کا قیام بھی منظم طور پر ہونا چاہیے۔
میں راولپنڈی گیا، کیونکہ میں تو چلتا پھرتا ہوں ہر جگہ. آج بڑے عرصے کے بعد میں نے ایک پروگرام کیا، ایک بڑے بڑا 4-5-6 روزانہ کی میری ترتیب. کل بھی پتہ نہیں 4 تھے 3 تھے روزانہ کی. جب سے میں راولپنڈی گیا، بڑے بڑے دینی اداروں میں انہوں نے صبح 7 بجے سے لے کر عصر کی نماز تک حفظ کی کلاسیں ختم کر دی. بس 7 بجے آؤ. انہوں نے کہا جو استاد بچے کو 7, 5, 12 اور 5, 10 گھنٹے میں 10 12 یاد نہیں کرا سکتا، وہ 18 گھنٹے کا کوئی نہیں. ہمارا بچہ صبح فجر سے، قاری صاحب ایسے فجر کی نماز سے، یہ آپ بورنو میں تجربہ جو میں لبنان، ملک شام اور اسی طریقے سے عراق، بغداد شریف، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد کے، اور وہاں جو مسجد امام اعظم ابو حنیفہ کے جو جانشین امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے کے جو محتمم، ہماری بڑی دیر بات ہوئی. سامنے کے اندر شیخ الحدیث صاحب سے بڑی دیر بات ہوئی کہ پوری دنیا اسلامی طرز کو سامنے ان کی زبانوں کے اندر کر رہی ہے، اور ہم ابھی انہی مادری زبانوں پہ لگے ہوئے ہیں. اس کی ضرورت منظم طریقے سے. قرآن سے بڑا علم، قرآن سے بڑی کتاب کوئی نہیں. اس کی اہمیت ہمارے گھروں میں، ہماری زندگی میں اتنی ہونی چاہیے کہ پیدائش کے بعد سب سے پہلا سبق ABC کا نہ ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر گھر کے اندر بچہ بولنا سیکھے. اس کے زندگی کے ابتدائی 3 سال اللہ کے قرآن کے ساتھ جوڑ دو. چلو دنیا کی بے شرمی کے اندر جتنا بھی جائے گا، قرآن والی حیات اس کے اندر ہوگی. لوگ اسے دیکھ کے شرم کر تو حافظ ہے، اتنا ہی اس کے لیے کافی ہوگا. اب پورے پاکستان کے دینی مدارس میں ڈاکٹر بننا چاہے ڈاکٹر بن رہے، وکیل بننا چاہے وکیل بن رہے، انجینئر بننا چاہیے، کیونکہ یہ حالات وقت کی ضرورت ہے. 2018 کے اندر جو ٹرانسجنڈر بل پاس ہوا، ابھی تک اس کا مولویوں کو نام اس کو صحیح لینا نہیں آتا. مطلب ایسے ہی چلتا ہے، ہمیں نام ہی نہیں صحیح لینا آتا. بار بار پڑھتے ہیں، موبائل پہ دیکھتے ہیں کہ تقریر میں جا کے ہم نے کیا کہنا ہے، نام ہی صحیح لینا آتا. وہ بل پاس ہو گیا، پھر سنا پڑھا نہیں، 18,000 لوگوں نے اس پر عمل کر لیا. پھر 2-4 شادی، پرسوئی مائل کے اوپر لڑکے لڑکی کی شادی ہو رہی تھی، یہاں تو کوئی آواز نہ ہوتی. کیوں؟ تمہیں دکان کا اور کاروبار کا پتہ ہے، یہ جو ٹولہ بیٹھا انہیں اسلام اور قرآن کا پتہ ہے. یہ اچھا بھی جانتے ہیں، برا بھی جانتے ہیں، حقیقت بھی جانتے ہیں، جھوٹ بھی جانتے ہیں، سچ جانتے ہیں. میرے پیارو، اگر ہم دکان کا سودا لینے کے لیے، مرچیں لینے کے لیے، کپڑے لینے کے لیے، جوتیاں لینے کے لیے تمہارے پاس آنے میں آر نہیں سمجھتے، تو تم اسلام سیکھنے میں ہمارے پاس آنے میں آر کیوں سمجھتے؟ اللہ. ہم نمک کی تھیلی لینے کے لیے تمہیں آ کے سلام کرتے ہیں، تم قرآن جیسے علوم العظم کتاب کو سیکھنے کے لیے ہمارے سامنے بیٹھ بھی نہیں سکتے. تو چلو آپ آنا شروع کرو. یقین کرو کل سے آپ داخلہ لو قاری صاحب کے مدرسے میں. میں قاری صاحب کو کہوں گا یہ تقریر کے پیسے مجھے نہ دے، تقریر کے تو کیا سفر کے پیسے نہ دے، یہ پیسے رکھ. ہر کوئی آگے سے پھولوں کے ہاتھ پہ لاتے ہیں. اللہ میں صحیح کہہ رہا تھا، لیکن شعور ہی کوئی نہیں. اب دنیا کے چکروں میں لگ کے ہمارے 2 نقصان ہوئے. ایک اپنی اولاد کا میوہ، اس کی خوشیاں نہ دیکھ سکے، اور دوسرا ان اپنے مرنے کے بعد انہیں اپنی مغفرت کا سامان نہ بنا سکے. صبح سے لے کر آپ شام تک باہر ہوتے ہیں، رات کو گھر آتے ہیں. کبھی اس معصوم کے لیے جس کے لیے آپ نے عبدالحنان سے تعویذ لیے تھے، کتنے مہینے ہو گئے نہیں کچھ ہوا نہیں، مجھے صاحب دعا کرو. میں نے کہا پیر عمر قریشی صاحب کے پاس، انہوں نے بیچارہ دعائیں کی. پورے پاکستان کے پیروں سے تم دعا کرا کے آئے. جب اللہ نے تمہیں دے دیا رو دھو کے، تو تم نے اس کی قدر کیا کی؟ شرمندگی کی بات میں آپ کو بتلاؤں، جب اس مدرسے کے اندر بچہ قرآن حفظ کرتا ہے، کتنی بڑی سعادت ہے. بچے کے گھر سے دنیا والے تو آئیں گے، بچے کے گھر سے اس کے باپ، اس کے بھائی سے مبارکباد دینے کے لیے. ملازم نہیں آتے، اہمیت ہی کوئی نہیں اس کتاب کی. لیکن قیامت کے دن پتہ لگے گی. اللہ فرمائیں گے اپنی مرضی سے چن لے جن پر جہنم واجب ہے. آپ پھر کہیں میں بھی لائٹ انہوں نے کہا نہیں چھاڑے. مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے اللہ کی قسم، دوڑ لگانے والا، کرکٹ میچ کھیلنے والے کو اتنا بڑا وہ گتا سے دیتے ہیں، اتنے $1000،
جس نے دوڑ لگا کے جیتی، جس نے ایتھلیٹکس، جس نے کبڈی، اس کو گولڈ میڈل لیتے ہیں۔ قرآن پڑھنے والے کو جس نے اتنی محنت کی، اسے 150 روپے کا رومال بس۔ اور پھر ہماری بدنصیبی ہوگا، پگڑی بھی صحیح بات، وہ بیچارہ پگڑی کو بل دیتا ہو، جا کے بیٹھ جاتا ہے، بس یہ اس کی حیثیت۔ بہت زیادہ کیا کریں گے، 25 روپے کی 20 روپے کی کتاب دے دیں گے۔ بچے سے آپ بازار سامان لینے کے لیے کہیں، بچہ جب آفس آئے نا، وہ 50 روپے بچے دے، جب آپ اسے 10 روپے دیں گے نا، تو آپ کی ایک آواز پہ دوڑتا ہوا آئے گا، اسے پتہ کہ یہاں میرا مقصد پورا ہو رہا ہے۔ اب دوسری دفعہ 10 روپے دیں گے، تیسرے وقت میں خود آئے گا، چاچا کوئی شہد نہیں بنانی، کوئی شہد نہیں منگوانی، اسے پتہ نہیں مقصد پورا ہو رہا ہے۔ یہاں جب اتنا بے ہمتا، یہ بیچارہ کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے یار 30 کلو آٹا لگتا ہے، اب تمہارے دل میں خیال ہوگا چندہ منگے گا ضرور۔ ایسے بھائی میں صحیح بات کر رہا ہوں نا؟ اپنے مدارس کے نظام کو منظم بنائیے میرے ساتھ، اور وہ آپ نے کرنا ہے۔ یہ ہم نے ان کو دیا کیا جو یہ ہمیں دیں؟ جو ہمارے پاس تھا ہم نے فجر سے لے کر رات 10 بجے تک بیٹھ کر آپ کو دیا، اور جو آپ کے پاس جو ہمیں دینا چاہیے تھا، معذرت اس میں آپ نے کنجوسی بہت کی۔ یقین کریں، ہمارے ہاں اگر کسی کے ساتھ تعاون کر دیں، مسجد نہیں چھوڑتی، انتظامیہ نہیں چھوڑتی، اور اگر کسی کو جو ہے وہ کسی کی خوشی میں شامل ہو جائیں تو علیحدہ مصیبت۔ میرے پیارو، اللہ نے تمہیں بہت کچھ عطا فرمایا، جس طرح تمہاری اندر خواہشیں ہیں، یہ بھی اتنی سی، تم اتنے بڑے بڑے گٹھر، یہ اتنی سی پوٹلی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی بھی خواہش ہے۔ یہ بھی چاہتے ہیں کہ جب میں بیٹی بیاہوں تو زیور سے آراستہ کر کے بیٹھوں، یہ بھی چاہتے ہیں کہ جب میں بیٹی کی شادی کروں تو 500 اپنے رشتہ داروں کو بلا کر اچھا کھانا کھلاؤں۔ یہ ترستا پھرتا ہے، چاول کہیں سے مانگتا ہے، آٹے کا کس طرح، حاجی صاحب بیٹی کی شادی تے تاریخ رکھی ہے، اچھا میں آواں گا، لے 1000 روپے، 1000 میں بیٹی کی شادی ہوتی، 50